الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ آج 27واں پارہ تلاوت ہوا ہے اور اس میں آغاز سورت زاریات سے ہے۔ کچھ حصہ سورت زاریات کا کل 26ویں پارے میں پڑھا گیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت نشانیاں ہیں اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور پھر جو آج کی منزل تلاوت ہوئی ہے اس میں پہلا جو رکوع ہے 27ویں پارے کے، اس میں ارشاد ہے، اور موسیٰ کے واقعہ میں ہماری نشانیاں ہیں جب ہم نے ان کو واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ بس ہم نے اس کو اور اس کے پورے لشکر کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ اس وقت وہ خود کو ملامت کر رہا تھا، اور قوم عاد میں بھی حیرت انگیز نشانیاں ہیں جب ہم نے ان پر رحمت سے خالی آندھی بھیجی جو کسی چیز کو نہیں چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اب ان نشانیوں سے مراد کیا ہے کہ دیکھیں، وہ لوگ جو خود کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ان پر گرفت فرمائی تو پھر کیسے گرفت فرمائی۔ فرعون جو خود کو خدا کہلواتا تھا، اس کو کیسی گرفت فرمائی، اس کو پانی میں غرق کر دیا۔ اور قوم عاد جو بڑے لمبے لمبے جسم تھے ان کے اور بڑے طاقتور لوگ تھے، اور عام انسانوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان پر ایسی زبردست ہوا بھیجی کہ اس ہوا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ منہ سے داخل ہوتی تھی ہوا اور پیچھے سے نکل جاتی تھی، اور اتنے اتنے بڑے جسم ان کے خالی ڈھانچے بن کے نیچے گر جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نشانیاں ہیں عبرت والوں کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اس کی جب گرفت ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے بنایا اور بے شک ہم ضرور وسیع بنانے پر قدرت رکھتے، اور بے شک ہم ضرور وسیع بنانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وسعت کا لفظ جو ہے نا اصل میں عربی سے ہی آیا، وسیع ہم اردو میں بولتے ہیں نا، تو اصل اس کا روٹ کیا ہے، واو سین عین، تو اصل میں یہ عربی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا ہم اس کو وسیع کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ آج ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ ہم جب خلا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر بار پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے۔ ماضی کے جو مفروضے تھے، ماضی میں خلا میں دیکھنے کے جو آلات تھے، ان کے بدلے میں اب جب جدید آلات بنے تو نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، نئے نئے بلیک ہولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، سورج سے اربوں گنا بڑے سائز کے بلیک ہولز نظر آ رہے ہیں۔ تو قرآن نے کیا فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا تھا میں آسمانوں کو وسیع کرنے پر قادر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو مزید تخلیق کیے جا رہا ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ شاید ابھی کمپلیٹ نہیں ہے کائنات، ابھی بھی صدا آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا کن ہو جا، فیکون ایک اور بلیک ہول ہو جاتا ہے، نئی نئی کہکشائیں بن جاتی ہیں، اسپیس میں اور بہت ساری چیزیں اس نے تو کہنا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی را مٹیریل کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کو کوئی کام کرنے والے مزدوروں کاریگروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کام کہاں پر کرنا ہے اس کے لیے جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے،
اس نے بس ارادہ کرنا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے سورۃ الطور ہے، اس میں چونکہ وہ طور کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام طور ہے۔ اس میں ارشاد ہے، دیکھیں جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ تو ایک مختلف چیز پہلے بھی اگرچہ بات ہوئی ہے، لیکن وہ آیت یہاں پر ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائے گا اس میں سے ایک انعام کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 21 سورۃ الطور میں ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو اور ان کی اس اولاد کو جس نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یعنی ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو ان کے اعمال، صالحین کے اعمال کی وجہ سے ان کو اونچے درجے جنت کے ملیں گے، اعلیٰ درجات ملیں گے۔ ان کی اولاد میں جو صاحب ایمان ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے عمل تو ان جیسے نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو والدین اپنی اولاد کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے تمہاری اولاد ہے تو ایمان والی نا، اگرچہ ان کے عمل تمہارے لیول کے نہیں ہیں، ان کے عملوں کے اعتبار سے ان کا حق یہ نہیں بنتا کہ انہیں تمہارے والے درجے میں رکھا جائے، لیکن چونکہ تم ان سے پیار کرتے ہو، تمہاری خوشنودی کے لیے کہ تم خوش ہو جاؤ، تم انہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہو، ہم انہیں بھی تمہارے درجے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر یہ بھی انعام فرمائے گا۔ اور اسی صورت میں وہ آیت بھی آئی، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت بنا کر لے آئیں۔ یہ چیلنج ہے عالم کفر کو کہ تم قرآن کریم کی، پہلے چیلنج تھا قرآن جیسی کتاب بناؤ، پھر فرمایا 10 صورتیں بنا لو اس جیسی، پھر ایک جگہ فرمایا چلو ایک صورت بنا لو، اور یہاں فرمایا ایک آیت بنا کے دکھاؤ، تم ایک آیت بھی نہیں اس جیسی بنا سکتے۔ اور اس سے آگے سورۃ النجم ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سفر معراج کا ذکر ہے۔ عام طور پر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی جاتی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں معراج کا ذکر ہے، لیکن وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر ہے۔ اب مسجد اقصیٰ سے آگے لا مکان تک کا جو ذکر ہے وہ سورۃ النجم میں ہے۔ یہاں پر ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا قرب عطا فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ اللہ نبی سے زیادہ قریب ہوا، پھر زیادہ قریب ہوا، تو وہ نبی اللہ سے 2 کمانوں کی مقدار قریب ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ۔ آپ نے تیر کمان تو دیکھا ہی ہوگا، تو کمان کے اندر تیر ڈال کر اس کو پھینکا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا جیسے 2 کمانوں کو ملایا جائے وہ قریب ہو جاتی ہیں، اتنی قربت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اب اس کو کسی اور انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا تھا، کمان سے کیوں تشبیہ دی کہ جیسے 2 کمانیں قریب ہو جاتی ہیں، اس سے کیوں تشبیہ دی؟ تو یاد رکھیں قرآن کریم عربوں کے محاورہ کے مطابق نازل ہوا ہے۔ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی جو عربوں کے ہاں معروف تھی، ان کے ہاں جو بطور محاورہ یوز ہوتی تھی۔ تو عربوں کے ہاں بطور محاورہ قربت کو 2 کمانوں کی قربت سے تشبیہ دیا جاتا تھا۔ ان کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب 2 قبیلے آپس میں اتحاد کر لیتے تو پھر وہ دونوں قبیلوں کے سردار اپنی اپنی کمان نکالتے اور کمانیں ملا کر، کمانیں 2 ہیں اور ان میں ایک تیر ڈال کر چلاتے، دونوں کمانوں کو ملایا اور اس میں ایک تیر ڈال کر چلایا۔ اب یہ اس بات کا اظہار ہوتا تھا ہمارا دوست بھی ایک ہے، ہمارا دشمن بھی ایک ہے، جو مضبوط قبیلہ ہے جو کمزور قبیلہ، اب دونوں ایک ہو گئے، کوئی یہ نہ سمجھے یہ اکیلا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے ساتھ دشمنی کرے گا ہمارے ساتھ بھی دشمنی ہے، اور اگر کسی نے دوستی کرنی ہے تو اس کو ہم دونوں کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی، ہم ایک ہیں، ہمارا دشمن بھی ایک ہے، ہمارا سجن بھی ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرب جو عطا فرمایا اس کی تشبیہ کمانوں سے دے کر بتایا،
اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں تنقیص کا پہلو تلاش کرنے والے، اے منافق، یہ مت سمجھنا کہ تم میرے حبیب کی بے ادبی کر کے میرے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ہی بات ہے، یہاں میرے مصطفیٰ کے در پہ آؤ گے، تعظیم کرو گے تو مصطفیٰ تمہیں میرے ہی رستے پر لائیں گے، اور اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے حبیب کے در پر آنا ہوگا، حضور سے محبت کرنی ہوگی۔ اب یہیں پر پھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو رب کریم کا دیدار کیا اس کا بھی ذکر ہے، ما زاغ البصر وما طغی، آپ کی نظر نہ کج ہوئی اور نہ بہکی، یعنی حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ کی عطا سے ایسا دیکھا کہ نظر کج بھی نہیں ہوئی، بہکی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں بیان ہوا؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب دیکھنا چاہتے تھے تو پھر وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، وہ جب ایک تجلی طور پر گری تو آپ نیچے تشریف لے آئے، تو فرمایا حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ہم نے دکھایا تو پھر انہوں نے بھی دیکھا تو کمال دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے اگلے رکوع میں ارشاد ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو جزا عطا فرماتا ہے، فرمایا ان لوگوں کو اجر دے گا جنہوں نے نیک کام کیے۔ کون لوگ؟ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، ماں سوا چھوٹے گناہوں کے، یعنی چھوٹی چھوٹی خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، انہیں اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم جو چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹی باتیں، خلاف اولا چیزیں ہیں، اس پر ہم خوب بحث کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات، ایسے کام جو کرنا گناہ نہیں ہوتا لیکن خلاف اولا ہوتا ہے، خلاف اولا کر لیا اس پر ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے، اور بڑے بڑے حرام کام ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گزارنا چاہیں تو ہاتھی بھی گزار دیں اور پھنسانا چاہیں تو دم بھی پھنسا دیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، فرق رہنا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ صغیرہ گناہ بھی کرتے رہیں، گناہ تو گناہ ہی ہے، صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتے رہیں تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے اس سے بالخصوص بچو، کبیرہ گناہوں سے بالخصوص بچنا چاہیے۔ تو جو کبیرہ گناہوں سے بالخصوص بچے تو پھر اللہ کی توفیق سے وہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ سورۃ النجم ہے، اب اس کا آخر جو ہے نا بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قریب آنے والی ساعت قریب آ چکی ہے، ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قریب آنے والی ساعت یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، اللہ کے سوا وقت معین پر اسے کوئی دکھانے والا نہیں ہے۔ تو کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، مطلب کیا ہے؟ حضور آ گئے ہیں، حضور کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنا، بس آخری نبی یہی تھے، قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب کوئی اور نبی نہیں آنا، اب قیامت ہی آنی ہے۔ تو قیامت آنے والی ہے، دور نہیں ہے، تیاری کر لو، تھوڑا ہنسو زیادہ روو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں، در منصور میں صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے حضور کو ہنستے نہیں دیکھا، پھر حضور علیہ السلام کو ہم نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل صفہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہ رونے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں سے ان کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو روتے ہوئے سنا تو حضور بھی رونے لگ گئے۔ پھر آپ کے رونے کی وجہ سے ہم پھر روئے کہ حضور بھی رو رہے ہیں، کہتے ہم پھر روئے۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوف خدا سے رویا وہ کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی آنسو ہیں۔
فرمایا جو خوف خدا سے رویا کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے چھوٹا سا قطرہ بھی نکل گیا، فرمایا جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، یہ خوف خدا سے رونے والا دوزخ میں نہیں جا سکتا، یہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں حضور نے فرمایا اللہ اکبر، جو خوف خدا سے رویا وہ کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور جو اللہ کی معصیت پر مصر رہا یعنی گناہ کرنے پر بضد رہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں خوف خدا سے رونا نصیب فرمائے۔ سورۃ القمر ہے اور اس میں ارشاد ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس سے قیامت قریب آ گئی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ حضور آ گئے ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے زمانہ اور قیامت کے درمیان اور کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ زمانہ مصطفیٰ کے بعد اب آگے قیامت ہے، تو فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے، وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، اور ابن عساکر نے کہا ہے کہ چاند کے شق ہونے کا جو معجزہ ہے اس کی احادیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، تو اس معجزہ کا انکار جو ہے نا یہ ہو نہیں سکتا، حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور سیاستہ کی حدیث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیمانڈ کی مشرکین نے ہمیں معجزہ دکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا معجزہ دیکھنا ہے؟ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے آج رات یہ معجزہ بھی دیکھ لینا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگلی کا اشارہ ہوا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، اور پھر دیگر روایات میں ہے کہ پھر حضور کے اشارے سے وہ 2 ٹکڑے ہوا چاند پھر جڑ بھی گیا۔ اب اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے، اے چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آجا، اے چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آجا، ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزہ کا اس میں ذکر ہے۔ اسی صورت میں یہ آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے نصیحت کے حصول کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس کے حافظ ہوں، یہ قرآن ہے جس کے حافظ ہوتے ہیں، جو پورا سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے کئی مناظرے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ۔ تو ایک ہندو آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، رام چند نام ہے اس کا، پنڈت رام چند، یہ آ کر ان سے کہنے لگا ہمارے وید آتے ہیں آپ کو؟ وہ جو ان کی اپنی کتاب ہے اس کے بارے میں کہا ہمارے وید آتے ہیں آپ کو، اس کا کوئی حصہ آتا ہے آپ کو، یاد ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہنے لگا مجھے تمہارے قرآن کے اتنے پارے یاد ہیں۔ یعنی علمی اعتبار سے اپنی فوقیت دکھانے کے لیے اس نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا یہی تو ہمارے قرآن کا کمال ہے، تمہاری کتاب تمہیں بھی یاد نہیں ہے، ہمارا قرآن اتنا پیارا ہے کافر بھی یاد کریں تو یاد ہو جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کا کمال ہے نا، تمہاری کتاب کا تو کوئی کمال نہ ہوا نا، تمہاری کتاب کا کمال ہوتا تو تمہیں بھی آتی ہوتی، یہ تمہیں بھی نہیں آتی۔ اس سے آگے سورۃ الرحمن ہے، سبحان اللہ، وہ حسین سورت جس کو قرآن کریم کی دلہن کہا جاتا ہے، اور آج حسن بیٹے نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت سورۃ الرحمن پڑھی۔ آج میں دیکھ رہا تھا سارا دن حافظ صاحب نا، یہ منزل تو ماشاءاللہ ان کو یاد ہی تھی، یہ پارا ان کے لیے آسان تھا تو یاد ہی تھا، لیکن آج نا سورہ رحمان یہ پڑھے جا رہے ہیں، ادھر اس سائڈ پر بیٹھے ہوئے نا، میں نوٹ کر رہا تھا، میں نے کہا آج حافظ صاحب کا نا خوب ذوق سے پڑھنے کا موڈ ہے، تو ماشاءاللہ بڑی محبت سے پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کی لحن میں برکت فرمائے۔
تو اس میں پہلی آیات میں ذکر ہے رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی، انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ اس میں ذکر یہ ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اور انسان سے مراد کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اچھا، بڑی بات ہوتی ہے کہ پڑھنے والا کیسا ہے؟ کوئی بھی اچھے سے اچھا ادارہ ہو، اگر پڑھنے والا کن ذہن ہوگا یا شوق رکھنے والا نہیں ہوگا تو اچھا ادارہ کیا کام کرے گا؟ اچھا استاد کیا کام کرے گا؟ تو پڑھنے والے میں استعداد ہونی چاہیے، پھر جس سے پڑھ رہا ہے اس میں بھی استعداد ہونی چاہیے۔ ذہین سے ذہین اسٹوڈنٹ ہو لیکن ٹیچر لائق نہ ہو تو وہ کیا دے گا؟ تو ہمیشہ اچھے پڑھنے والوں کو اچھے اساتذہ پر فخر رہا ہے۔ میں اچھا اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا لیکن میرے اچھے اساتذہ ضرور تھے، مجھے فخر ہے میں کشرف ملت حضور استاذ المدرسین شیخ الحدیث علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، مجھے اس پر فخر ہے۔ میں نے حضور عاشق مدینہ رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست پڑھا، مجھے اس پر فخر ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان سے ایک واسطے کے ساتھ میں ان کا شاگرد ہوں، مجھے فخر ہے۔ اور یہ فخر ہوا کرتا ہے جتنی سند قریب ہو بڑے لوگوں سے اتنا زیادہ فخر ہوتا ہے۔ امام بخاری کو اپنی بخاری شریف پر فخر کیوں ہے؟ جانتے ہیں اس کی وجہ؟ اس میں ثلاثیات کی تعداد زیادہ ہے، سب سے زیادہ ثلاثیات کی تعداد بخاری شریف میں ہے، اور یہ بخاری کے شرف کی ایک مین وجہ ہے۔ ثلاثیات کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث جس میں 3 لوگ ہوں۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے فلاں سے حدیث لی، اس نے فلاں سے لی، اس نے صحابی سے لی اور صحابی نے نبی پاک سے لی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 لوگوں کا واسطہ ہے، تو جتنا زیادہ کوئی حضور کے قریب ہوتا ہے اتنا وہ شرف محسوس کرتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ علی احمد سندیلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس عالی سند تھی، ایسی سند کہ جو بہت تھوڑے واسطوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی تھی۔ میں نے ان سے کوشش کر کے شاگردی کر کے ان سے وہ سند حاصل کی کہ میرا بھی اس سند کے ذریعے سے واسطہ قریب ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام کے جتنا قریب ہو طالب علم اتنا وہ شرف محسوس کرتا ہے، کیونکہ حضور کو خود اللہ نے سکھایا ہے۔ اب حضور کے قریب ہونے میں سارا شرف ہے، اور حضور کے علم کا کیا کمال ہوگا جنہوں نے خود رب العالمین سے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کی تعلیم دی، انسان کامل کو پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ اب اس سورہ شریف میں اس کی ہر آیت بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے قیس نامی ایک کافر شخص آیا اور اس نے کہا کیا آپ پر وحی اترتی ہے؟ کیا آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ حضور نے سورہ رحمان شریف سنائی۔ کہنے لگا ایک بار پھر سنائیے۔ حضور نے پھر سنائی۔ کہنے لگا ایک بار پھر سنا دیں۔ حضور نے پھر سنائی۔ کہنے لگا یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ایسا خوبصورت کلام ہے۔ مصر کے صدر نے ایک بار رشیا کا دورہ تھا، میں نے یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے، رشیا کا دورہ تھا، تو وہاں پر وہ گئے تو وہ ساتھ قاری عبد الباسط صاحب کو لے گئے۔ یہ شاید جمال عبد الناصر کی بات ہے۔ قاری عبد الباسط صاحب کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی میں آپ لوگوں کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ اب رشیا والے آپ کو جانتے ہیں وہ لادین لوگ ہیں، الحاد وہاں بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سنیں۔ قاری صاحب کو کہا جی آپ ان کو سورہ رحمان شریف سنائیں۔ قاری صاحب نے سورۃ الرحمان سنا دی۔ تو جمال عبد الناصر کہتے ہیں کہ قاری صاحب سورۃ الرحمان پڑھتے جا رہے تھے، وہ روتے جا رہے تھے۔ کوئی سمجھ نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے، کیا تلاوت ہو رہی ہے، لیکن دل پر چوٹ کرتا ہے قرآن۔ قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی لذت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ ہر آن نئی شان میں ہے، وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ اس کی تفسیر میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، غم دور کرتا ہے،
ایک قوم کو سر بلند کرتا ہے، دوسری قوم کو سر نگوں کرتا ہے۔ جو لائق ہوں ان کو وہ بلندیاں عطا کرتا ہے، اور جو نالائق ہو جائے ان کو پھر سرنگوں بھی کر دیتا ہے۔ تو ہر آن اس کی نئی شان ہے۔ اور اس کے اگلے رکوع میں ایک بڑی اہم آیت ہے، پچھلے سال بھی اس پر بات ہوئی تھی، لیکن بڑا دلچسپ مضمون ہے اور ہمارے لیے بڑی خاص چیز ہے۔ وہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ رب کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یعنی جو جس کو اس بات کا خوف ہو کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس حاضری کے ڈر سے گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے۔ دیکھیں ایک بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس گناہ کرنے کی استعداد نہیں ہے، یا گناہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، یا پیسہ نہیں ہے، تو اس کی بات اور ہے۔ بچنا تو سب کو چاہیے، لیکن جس کے پاس اختیار ہے، استعداد ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، کر سکتا ہے، دل نے چاہا گناہ کرے، لیکن اس نے دل کو کہا نہیں میرے رب نے منع کیا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اختیار ہونے کے باوجود رک گیا۔ فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، وہ مسجد میں آیا کرتا تھا، اس کو ابن عساکر نے لکھا ہے ابن عساکر نے مختصر تاریخ دمشق میں اس کا واقعہ ہے دور فاروقی کا۔ وہ مسجد میں آیا کرتا تو راستے میں ایک کوئی خاتون اس کو دعوت گناہ دیتی تھی، لیکن وہ چہرہ پھیر کر مسجد میں چلا جاتا تھا، پھر مسجد سے سیدھا گھر جاتا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں بھی ارادہ آ گیا، وہ اس کے گھر کی طرف گیا، گھر کے دروازے پر پہنچا تو قرآن مجید کی آیت اس کو یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت اس کو یاد آئی، ڈر گیا، اور اس کے گھر میں جانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کے نیچے گر گیا۔ اب وہ عورت پریشان ہو گئی کہ میرے دروازے کے پاس پڑا، وہ اس نے اپنی لونڈی کو ساتھ لیا اور اس بے ہوش کو اٹھا کے اس کے گھر کے پاس رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ اس کو ہوش آیا، باپ نے پوچھا کیا ہوا تھا، اس نے بتایا ایسے کسی نے مجھے دعوت گناہ دیا اور میں چلا گیا، لیکن خیر اللہ نے مجھے بچا لیا، مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی تو میں بچ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا، اور پھر ہوش آیا تو میں یہاں پر ہوں۔ باپ نے پوچھا کون سی آیت ہے قرآن کی؟ اس نے یہ آیت پھر پڑھی، چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ اب جب بے ہوش ہوا تو جسم سے جان نکل گئی خوف خدا کی وجہ سے۔ بوڑھا باپ رویا، ظاہر ہے فوت ہو گیا تھا، جنازہ پڑھا، تدفین کر دی، رات کا وقت تھا، تو عربوں کے ہاں جنازے میں جلدی کی جاتی ہے، تو انہوں نے تدفین کر دی صبح، اور یہ اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، اچھی بات ہے، تدفین کر دی۔ فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان نہیں آیا، بتایا جی وہ اس کا تو انتقال ہو گیا، تو آپ تعزیت کے لیے اس کے باپ کے پاس گیا، پوچھا کیا بات ہوئی تھی، انہوں نے سارا واقعہ سنا، جی کسی نے اس کو دعوت گناہ دی تو پھر ایسے ایسے ہوا، تو پھر وہ ڈر گیا، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ فاروق اعظم کہنے لگے اس کی قبر بتاؤ، قبر پر گئے اور وہاں قبر پر جا کر کہنے لگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہے ہیں، قبر سے آواز آتی ہے امیر المؤمنین اللہ نے مجھے دوری جنت عطا کر دی ہے۔ ہاں خوف خدا بڑے کمال کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے لوگ خوف خدا کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ادھر چھپ جائیں گے ادھر چھپ جائیں گے۔ قیامت کے لرزہ خیز واقعات کو معمولی چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے جسے ڈرایا ہم اس کا مذاق اڑائیں گے؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کے خوف سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اس سے آگے سورہ واقعہ ہے، اس میں سب سے عظیم واقعہ یعنی قیامت کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام واقعہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔
وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی، جیسے زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ منتشر غبار ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی خاص صورت ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے اتنے قریب ہوتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے یہ حضور کے گھرانے کے فرد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ گھرانے کے فرد نہیں تھے۔ تو حضور کے گھر میں ان کا آنا جانا بھی ہوتا تھا، بہت قریب تھے حضور علیہ السلام کے۔ تو جب ان کے وصال کا وقت قریب تھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید ان کا دور تھا، آپ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے پوچھا جی کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا گناہوں پر ندامت ہے۔ اللہ، اور اتنے نیک ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہوں کا خوف ہے۔ حضرت آپ تکلیف میں ہیں، طبیب کو بلا لیتے۔ کہا طبیب نہیں تو مجھے بیمار کیا ہے، اصل طبیب تو اللہ کی ذات ہے نا۔ حضور یہ کچھ مال قبول فرمانے کا، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں بیٹیوں کے لیے دے رہا ہوں، آپ کی بیٹیاں تھیں، بیٹیوں کے لیے دے رہے ہیں، ان کے کام آ جائے۔ کہا ان کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان دیکھیں کیسا، ان کو بھی ضرورت نہیں۔ کہا حضور ان کو کیوں نہیں ضرورت؟ کہا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی فاقہ نہیں آئے گا، اور میں نے بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کروا دی ہوئی ہے۔ کیسے سچے لوگ تھے، کیسے کھرے لوگ تھے، اور کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پیاروں کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔